السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ 11 شوال اور بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر۔ آج ہماری جو بات ہے وہ ہے حضرت ام ایمن کے بارے میں۔ حضرت ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کی باندی تھیں اور والدہ کی میراث کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد کی میراث کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی باندی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جو ہیں ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد ام ایمن نے ہی آپ کی پرورش کی، اسی لیے آپ سے فرماتے تھے میری والدہ کے بعد اب ام ایمن میری والدہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے ان کا نکاح عبید بن زید سے کر دیا، بعد میں ان کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا۔ پہلے شوہر سے ایمن اور دوسرے شوہر سے اسامہ پیدا ہوئے۔ ام ایمن شروع ہی زمانے میں مسلمان ہو گئی، انہوں نے حبشہ ہجرت کی، پھر مدینہ کی ہجرت کی۔ غزوہ احد میں ام ایمن مشق لے کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں بھی شرکت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت ام ایمن نے بڑا درد سے بھرا قصیدہ کہا تھا۔ حضرت ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 5 مہینے بعد شعبان 11 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ناریل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کہ اللہ نے ناریل کو بنایا اور اپنے قدرت سے اس میں ایسا پانی رکھا کہ وہ پانی اگر زمین کو کھود دیں تو اس میں نہیں، درخت کو کاٹے تو اس میں بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے قدرت سے اس پھل کے اندر ایسا پانی رکھا ہے جس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا اور علاج ہے۔ اور آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ کینسر کا ہے تو کینسر کے پیشنٹ کو اگر ناریل کا پانی پلایا جائے تو اللہ رب العزت اس کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو جلد شفا یاب کر دیتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو تازہ فریش پانی بھی پی سکتا ہے، اور اگر وہ میسر نہ ہو تو سوکھا ہوا جو ناریل ہوتا ہے وہ آپ لے لیں اور گرم پانی میں ڈالیں اس کے ٹکڑے اور اس کو ابال کر پیشنٹ کو جتنا ہو سکے وہ پلائیں، مطلب دن میں 3 سے 4 مرتبہ وہ پانی پیشنٹ کو پلائیں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ کینسر پیشنٹ کو اس میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا ہو یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ یعنی اگر کسی شخص نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں پڑھنا فرض ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ سجدہ جو ہے وہ سنت طریقے سے کرنا چاہیے۔ عموماً ہم نے دیکھا کہ خواتین بھی یہ کرتی ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہاتھ رکھتی ہیں زمین پر، سجدے میں جاتے وقت رکوع سے سیدھا کھڑی ہوتی ہیں، قومے میں جاتی ہیں اور قومے سے سیدھا جب جاتی ہیں سجدے میں تو پہلے ہاتھ زمین پر رکھتی ہیں، جبکہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو نیچے رکھا جائے گا، پھر ہاتھوں کو، پھر اپنی پیشانی کو، پھر ناک کو رکھا جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے سجدہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ناک اور پیشانی کو بھی زمین پر رکھتے اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھتے، جبکہ عورتیں سمٹ کر سجدہ کریں گی۔ اچھا، تو ناک بھی زمین پر لگے، سختی محسوس ہو ناک کو بھی، اور ناک اور پیشانی کا لگنا بھی سجدے میں واجب ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ واجب نہ چھوٹ جائے، کہ واجب کے چھوٹ جانے سے کیا ہوگا، سجدہ سہو ہو جاتا ہے پھر۔ اور یہ تمام معلومات ہم آپ کو دیتے ہیں صلاۃ حیاتی کے حلقے میں۔ تو نئے کورسز صلاۃ حیاتی کے شروع ہیں، جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، جو خواتین و حضرات تو وہ صلاۃ حیاتی کے حلقے کو جوائن کریں۔ مرد حضرات کے لیے الگ حلقہ ہے، جبکہ خواتین کے لیے بالکل الگ حلقات ہوتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو دعا کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان کے غیر موجودگی میں کرے۔ تو غائب کی دعا غائب کے لیے بہت جلدی قبول ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہا کریں، مجاہدہ کو بھی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھا کریں۔ اور ایک گناہ کے بارے میں فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کسی کے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی جائے ان کی، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یا جھوٹی گواہی دی جائے۔ اور دنیا کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں دھن ڈال دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دھن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ اور آخرت کے بارے میں فرمایا
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کو بھی گروہ کے گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، اور جنت کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اچھی طرح مزے میں رہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور طب نبوی سے علاج کہ اگر کسی شخص کو نظر لگ گئی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک، اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ شخص کھڑا ہو گیا، یعنی نظر کی دعا پڑھنی چاہیے، اور پڑھ کر یہ دعا پڑھ کے جس شخص کو نظر لگے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے تم اللہ تعالیٰ اور اس کے اللہ کے رسول کا حکم مانو اور حکم کے خلاف ورزی سے بچتے رہو، پھر تم منہ موڑو گے اور نہیں مانو گے تو یقین جانو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کو مان کر چلنا پڑے گا، یعنی راج اللہ کا اور رواج رسول اللہ کا ہی چلے گا تو زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک بات کو بھی نگلیکٹ کیا گیا، نہیں مانا گیا، تو زندگی اور آخرت دونوں کی دونوں ناکام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے، وہ جو اللہ کے ہاں کامیاب ہوئے، وہ جن سے اللہ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہوئے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 6 منٹ 5 سیکنڈ میں مکمل ترغیبی بات کے ساتھ۔